کرتے ہیں. شرائط کا لفظ یہ جمع کا لفظ ہے, ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی واحد شرط ہے. اس شرط سے مراد وہ شرط نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں جوئے کے لیے استعمال کرتے ہیں, بیٹ لگانا, شرط لگانا, یہ وہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس شرط سے مراد اس کا معنی عام سادہ زبان میں ہم کرنا چاہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ضروری اور لازمی, کمپلسری جسے آپ کہہ لیں, کمپلسری, لازمی اور ضروری. جو چیز لازمی اور ضروری ہو اس کو نماز کی اصطلاح میں شرط بولتے ہیں. ٹھیک ہے, گویا جب ہم نماز کی شرائط کا لفظ بولیں گے, توجہ سے سماعت فرمائیے, جب ہم نماز کی شرائط کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہے وہ چیزیں جو نماز کے لیے ضروری اور لازمی ہیں, جن کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی. دوبارہ سنیے, شرائط نماز, نماز کی شرائط سے مراد وہ چیزیں جو نماز کے لیے ضروری اور لازمی ہوں, جن کے بغیر نماز بولیں بالکل نہیں ہوتی. اب یہ دو طرح کی ہیں شرائط, یہ شرائط دو طرح کی. ایک ہے نماز کے فرض ہونے کی شرائط, اور دوسری ہے نماز کے صحیح ہونے کی شرائط. نماز کے فرض ہونے کی شرائط سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا ہونا ضروری ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے, اگر وہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو نماز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ چار چیزیں ہیں, آج ہم نے وہی پڑھنی ہے, اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. جی, نماز کے فرض ہونے کی شرائط, وہ چیزیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو نماز فرض بولیں نہیں. پہلی شرط عاقل ہونا, عقل مند ہونا, یہ ضروری ہے. دوسری شرط بلوغ یعنی بالغ ہونا. تیسری شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا. اور چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا. عاقل ہونا یہ ضروری ہے. جس کو جنون کی بیماری ہو اور پاگل پن کی بیماری ہو اس پر اتنی دیر کے لیے احکام ساکت ہو جاتے ہیں, یعنی ان پر نماز فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو گویا عقل کا ہونا ضروری ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے. عقل کا ہونا بولے, یہ پہلی شرط ہے نماز کے فرض ہونے کی. نماز کے فرض ہونے کی پہلی شرط کیا بولے, عقل کا ہونا. دوسری شرط بلوغ, بالغ ہونا. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی نماز فرض ہونے کی. اس میں یہ ہے کہ جب بچہ, حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, فرمایا جب آپ کے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کی طرف لگا, انہیں نماز کی طرف 7 سال کی عمر ہے. ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہے, لیکن انہیں پہلے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں ٹریننگ دو, تربیت دو بچوں کو جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں. اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10, اور جب بچے 10 سال کی ایج کو عمر کو پہنچ جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سختی کے ساتھ نماز کی طرف لگاؤ, انہیں سختی کے ساتھ 10 سال کی عمر میں. تو لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے پھر ان پر نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی, اور وہ مجرم ہوں گے اللہ کی پاک بارگاہ میں اگر وہ نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اب بالغ ہونا اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے علامات بلوغت ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ شمار ہوں گی. مثال کے طور پر جیسے داڑھی کا آنا, مونچھوں کا آنا, اعلیٰ حضر کے اس طرح کی دوسری مثالیں. لیکن اگر ہم بالغ ہونے کی کا اعتبار سالوں کے اعتبار سے کریں, کتنی سال کی عمر میں شریعت کی نظر میں مرد اور یا عورت کے لیے بالغ ہونے کا حکم لگ جاتا ہے, تو اس کے لیے شریعت نے جو منیمم مدت قرار دی ہے, لڑکے کے حق میں جو منیمم مدت ہے وہ 12 سال ہے.
ٹھیک ہے. 12 سال یہ منیمم ایج ہے بالغ ہونے کی، یعنی 12 سال سے کم ایج کا شریعت کی نظر میں بالغ متصور نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ ایج 15 سال. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لڑکی کے حق میں جو شریعت نے منیمم مدت بلوغت رکھی ہے وہ 9 سال ہے. 9 سال سے کم جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کوئی بچی بالغ شمار نہیں ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ ایج جو ہے 15 سال. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ دونوں کی سیم ہے، جبکہ لڑکے کے حق میں منیمم ایج کیا ہے 12 سال اور لڑکی کے حق میں 9 سال. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اگر 12 سال سے کم ایج کا اگر کوئی شخص کوئی لڑکا دعوی بلوغت کرے تو اس کا دعوی بلوغت قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح 9 سال سے کم عمر اگر کوئی بچی دعوی بلوغت کرتی ہے تو وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اگر 15 سال کی ایج تک لڑکا ہو یا لڑکی دونوں اگر ظاہراً علامات بلوغت ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہی شمار ہوں گے اور ان پر نماز فرض ہوگی. ان پر نماز فرض ہوگی. تو یہ دوسری شرط تھی بالغ ہونا، یہ ضروری ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے. اور تیسری شرط اسلام، مسلمان ہونا. کافر پر نماز فرض نہیں ہے. اسی طرح اب اس کا مسئلہ آپ یوں سمجھ لیں، ایک شخص نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. اب جو اس کی زندگی حالت کفر میں گزری، اسلام لانے کے بعد اس حالت کی اس پر نمازیں نہیں ہوں گی. اب وہ نمازیں جب اس نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہی وہ شروع کرے گا، اس سے پہلی زندگی کی وہ نمازیں نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے. چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا. جی بولیں، چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت کا پایا جانا. یہ بھی ضروری ہے. جتنی دیر تک وقت نہیں پایا جائے گا کسی نماز کو اتنی دیر تک نماز. مثال کے طور پر اب اس وقت ہم مغرب کی یا عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مغرب کی یا عشاء کی نماز بولیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے. نماز کی فرضیت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. نماز کی فرضیت کے لیے بولے وقت کا ہونا اور وقت کا پایا جانا ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا بے شک نماز مومنین پر معین وقت پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مقررہ وقت پر فرض کی گئی. تو ہر نماز کا وقت شریعت نے بیان کر دی ہے. جب وہ وقت شروع ہوگا تو وہ نماز فرض ہوگی، جب تک اس کا وقت شروع نہیں تو وہ نماز فرض نہیں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تک آج کی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ان کا وقت شروع ہوگا تو وہ نماز ہم پر پڑھنا ضروری ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا، پھر ہم پر وہ فرض ہوگی اور پھر ہم وہ نماز پڑھیں گے. آج کے لیے نماز کے حوالے سے اتنا ہی. اب اس کے بعد ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اہم سبق ہے، اور وہ سبق ہے قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا. اور نماز کے اندر جو کلمات پڑھی جاتی ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کا درست اور صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا. اور درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں جو دعائے ابراہیمی پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ جتنے کلمات پڑھی جاتے ہیں نماز میں ان سب کو درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا.